وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 15ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، جس میں واقع اسرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا، اور بنی اسرائیل کے حالات ہیں اور بہت ہی اہم معاملات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ سورہ الکہف کا بنیادی حصہ اسی پارے میں ہے، جو کہ اصحاب کہف کے قصے پر مشتمل ہے۔ 4 مین باتیں ہیں جو ہم اس صورت میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہی 4 مین ٹرائلز ہیں، آزمائشیں ہیں، جو ہر ایک انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہیں، اور ان واقعات میں یقیناً ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیکھنے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، مکی صورت ہے، 12 رکوع 111 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسرا اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، جس میں معجزانہ اشارات ہیں۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: واقع اسرا والمعراج کی انوکھی تقریب، سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان سے معجزانہ طور پر بچنا، تاریخ بنی اسرائیل کے معجزانہ فیصلے، اور قرآن ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے اور تعلق باللہ کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سفر معراج کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب دی جو ان کی قوم کے لیے ہدایت تھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ آگے تذکرہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے مومن بندوں کا، اور وہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یقیناً تم 2 بار زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی۔ کتنا بڑا اصول ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے کہ جو بھلائی کرے گا کسی کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ضرور ہے، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے، یعنی جس نے برائی کی برائی کا بدلہ پائے گا۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں۔ جیسے وہ دوسرا وعدہ آ گیا، جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کرنے والے کام ہے شکر گزار بننا، ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا فساد کرنا، سرکشی دکھانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہیں بنانا۔ آج آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ ہی کو اپنا وکیل بنانا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہم سب کی مدد فرمانا، ہمیں توفیق دینا کہ تجھی پر توکل کریں۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں کائناتی معجزات کا تذکرہ ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ رات اور دن کا معجزہ ہے، انسانی اعمال کے حساب کتاب کا معجزہ ہے، مکافات عمل، اصول کائنات ہے، انسان جلد باز ہے، اور تعلق باللہ کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی جلد بازی اور جہالت کی بات ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کے لیے دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا تاکہ برسوں کی تعداد اور حساب معلوم ہو سکے، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ خوب کھول کر بیان کرنا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پاتا ہے اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، تاریخ انسانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ ان کو بھی
اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ کرنے والے کام ہیں بھلائی کے لیے دعائیں کرنا، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا، اور جن سے روکا گیا شر کے لیے دعا کرنا، جلد بازی کرنا، گمراہ ہونا، نافرمانی کرنا، جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی۔ سب سے پہلے انسان کی سوچ غلام ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں سے کہتے ہیں آپ بتائیں اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ مشورہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آ چکا اس کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کام تو کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنایا، اس لیے اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہے، مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ماننی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی نہیں ماننی۔ رکوع نمبر 3 ہے معاشرتی زندگی کی رہنمائی کے لیے احکامات۔ 3 مین پوائنٹس ہیں اجتماعی زندگی کی بنیاد، معاشرتی احکامات اور تعلق باللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ ہو چکا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، کہ آپ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ ہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دل میں نیک جذبات ہیں نا، اور تم کہنے سے ریلکٹنٹ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو بہت پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ بیجا خرچ کرنا، یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو۔ یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین سے اچھی اور نرم بات کرنا، والدین کے لیے نرمی اور رحمت سے عجز کے بازو جھکائے رکھنا، والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، صالحیت اختیار کرنا، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دینا، رب کی رحمت کی امید رکھنا۔ جن کاموں سے روکا گیا والدین کو جھڑکنا، فضول خرچی کرنا، ناشکری کرنا اور بخل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پابندی کرنی، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دینا ہے، بخل اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہے، حاجت مندوں کو نرم جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے
قرآنی رہنمائی، اور 2 اس کے مین پوائنٹس ہیں، معاشرتی احکامات اور تعلق باللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں زنا بدترین فعل ہے، ہر اعتبار سے گناہ عظیم ہے، بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپ کرو تو پورا پورا ماپ کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو اور پھر بدگمانی نہ کرو۔ یقیناً ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے متکبر کی چال سے روکا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ کرنے والے کام ہے عہد پورا کرنا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ تول کو پورا کرنا، ایسی چیز کے پیچھے نہ لگنا جس کا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اولاد کو قتل کرنا، زنا کرنا، ناحق قتل کرنا، زمین میں اکڑ کر چلنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سخت باتیں کہنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، زنا کے قریب نہیں پھٹکنا، قتل نفس کا ارتکاب نہیں کرنا، مال یتیم کے پاس نہیں پھٹکنا، عہد کی پابندی کرنی ہے، پیمانے سے پورا بھر کر دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے عقیدہ توحید کے دلائل ہیں، اس میں 2 ہی مین پوائنٹس ہیں، توحید کے دلائل اور تعلق باللہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا وہ کہتے ہیں تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ 7 آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اب دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے، سب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں۔ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، تو جلدی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلدی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید ہے کہ وہ قریب ہی ہوگا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے۔ کرنے والے کام ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، جن کاموں سے روکا گیا قرآن مجید سے بھاگنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز کم از کم 5 لوگوں کو دینے۔ اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے توحید کے دلائل اور شرک کا رد ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اہل توحید سے مکالمہ ہے، رد شرک ہے، سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ کار اور تعلق باللہ۔ اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، یقیناً شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمہارا رب ہی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ کشف الضُّرِّ عَنکُم وَلَا تَحْوِیلًا، آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ڈرا جاتا ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ کرنے والے کام ہے رب کے عذاب سے ڈرنا، اور جن سے روکا گیا فساد میں مبتلا ہونا اور سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آج تنہائی میں اس بات کو 5 دفعہ دہرانا ہے، میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، چاہے تو مجھے عذاب دے اور چاہے تو مجھ پر رحم کرے۔ رکوع نمبر 7 ہے جنگ جاری ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، شیطان کی دشمنی کا آغاز،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہلت دی ہے شیطان کا چیلنج اور انسانی شعور کو اپیل۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے، یعنی وہ جس کا وکیل ہے اسے بچا لیتا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو تو وہ شکل عطا کی ہے جو کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر تمہیں فضیلت دی۔ بہت بڑی فضیلت دینا کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، اور جن سے روکا گیا شیطان کی پیروی کرنا، ناشکرا ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑنا، بے خوف ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: شیطان کی دعوت سے نہیں پھسلنا، وعدوں کے فریب میں نہیں آنا، شیطان کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم کا طرز عمل۔ 4 مین پوائنٹس ہیں: قیامت کی پیشی، رسول اللہ کے ساتھ قوم کا طرز عمل، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور تعلق باللہ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ کر لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھکی جاتے، تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے 2 گنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں،
اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جن کاموں سے روکا گیا، 3 کام ہے: دنیا میں اندھا بن کر رہنا، وہی سے پھیرنے کی کوشش کرنا، زمین سے ایمان والوں کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دنیا میں اندھا بن کر زندگی نہیں گزارنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے رسول اللہ کو حکم دیا جاتا ہے، 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: خصوصی احکامات، قرآن، انسان، ان سے کہہ دو، اور تعلق باللہ۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ اس آیت میں 5 نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا دینا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، فجر کے قرآن کا اہتمام کرنا، تہجد پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے مددگاروں کے لیے دعائیں کرنا، اور جن سے روکا گیا قرآن سے منہ موڑنا اور نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: نماز قائم کرنی ہے انشاءاللہ، فجر کے قرآن کا التزام کرنا ہے، تہجد کی عادت ڈالنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اپنا ذہنی رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنانا۔ رکوع نمبر 10 ہے یقینی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ وہی یقینی علم ہے، آپ کہہ دو، وہی پر رد عمل اور تعلق باللہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کریں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں۔ خوب جاری کرنا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔
یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں، آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان ہوں، ایک انسان کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ کرنے والے کام ہے قرآن مجید پر ایمان لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے یقینی علم کو، یعنی قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم کو تا حیات اپنے قلب و ذہن اور عمل کا حصہ بناتے رہنا انشاءاللہ۔ رکو نمبر 11 ہے اعتراضات کا جواب ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ایمان کے راستے کی رکاوٹ، پھر اعتراضات کے جوابات ہیں اور تعلق باللہ۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان واقعی بڑا ہی بخیل ہے۔ کرنے والے کام ہے ہدایت پانا، جن سے روکا گیا گمراہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، باس بعد الموت کا انکار کرنا، تنگ دل ہونا، مال کو روک کر رکھنا۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہیں تعلق باللہ کے 5 میسیجز دینے، 3 خصوصیات کو اپنے اندر سے ریموو کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1 کم فہمی، حق بات جب نہ سنی جائے نہ اس پر غور و فکر کیا جائے تو حق انسان کے اندر نہیں اترتا، تو کم فہمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اچھا سننا ہے۔ دوسری چیز ضد ہے، تعصب اور ہٹ درمی، کہ جو طریقہ میں نے اختیار کر لیا بس اس طریقے کو تو میں نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ تیسری چیز ہے تنگ دلی اور تھوڑ دلی، تو اپنے دل کو تنگ نہیں رکھنا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ اور تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور انسان کا خالق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے معجزات پر رد عمل۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر رد عمل، قرآن باقی رہنے والا معجزہ ہے، رسول اللہ کو ہدایات اور تعلق باللہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے،
بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا۔ آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر متاثر ہونے والوں کے تاثرات الفاظ کی صورت میں نہیں، آنسوؤں کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنے والے کام ہیں خوشخبری دینا، برے انجام سے ڈرانا، لوگوں کے سامنے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: قرآن مجید کو اہل علم کی طرح سننا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی بڑائی بیان کرنی، ذکر اور دعوت کے ذریعے انشاءاللہ۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں کمیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پختہ علم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الکہف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 12 رکوع اور 110 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 13 ہے جو سورہ الکہف کا پہلا رکوع ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، غار اور کتبے والوں کا تذکرہ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قرآن مجید افراط و تفریق سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کوئی شک، کوئی کجی نہیں رہنے دی۔ پچھلی کتابوں پر غالب ہے، سارے فیصلے اس کے مطابق ہونے طے پائے، بالکل سیدھی ہے تاکہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنتوں میں۔ اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں
کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے، جو وہ ٹھہرے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنا، نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دینا، بہترین عمل کرنا، جن سے روکا گیا جھوٹ بولنا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، کتاب کی دعوت اس طرح دینی ہے جیسے رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 14 ہے، اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز ہے، اور اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں، اصحاب کہف اور تعلق باللہ۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ گھر والوں کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، مال اسباب کو چھوڑنا، عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنا، ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ہجرت تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان ہر چیز سے قطع تعلقی کر لے تو اس کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، بند باندھ دیا تھا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اصحاب کہف نے شہر سے نکل کر غار میں پناہ لینے کی تجویز دی، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نیند کا عجیب انتظام کر دیا۔ سورج کا معاملہ ہی عجیب ہو گیا، اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا، سورج غار کے اوپر نکل ہی نہیں رہا تھا، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ کرنے والے کام ہے ہدایت میں ترقی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ پکارنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کے کام پر ہمیں ثبات عطا فرمائے، ہمارے دل مضبوط کر دے۔ 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت میں ترقی عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل کو اسلام پر مضبوط رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن وسیع کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور یہ سرپرائز ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اصحاب کہف سوئے ہوئے اور وہ جاگ اٹھے۔ اصحاب کہف کے قصے میں سبق،
اصحاب کہف سے متعلق سوچ کے غلط رخ کے نتائج، اصحاب کہف کے بارے میں بعد والوں کی سوچ اور تعلق باللہ۔ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے ہیں۔ ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے۔ اصحاب کہف ڈرتے تھے کہ وہ عقیدے کی تبدیلی کی بنا پر کسی فتنے میں ڈالے جا سکتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا، یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، وہ یا تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لیجئے، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا، ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اور اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ ہے۔ جلدی وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر علم کے رائے زنی کرنا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں، میرا رب ہی ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں۔ کرنے والے کام ہے ہوشیاری سے کام لینا، بحث نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، اور جس سے روکا گیا حق پرستوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوششیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے دائرہ علم میں رہ کر بات کرنی ہے، جن امور کا علم نہیں انہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ تعلق باللہ کے میسیجز اپنے گھر والوں کو دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور رکوع نمبر 16 ہے رضائے الہی چاہنے والوں اور غافلوں کے ساتھ معاملہ۔ 6 اس کے مین پوائنٹس ہیں، رضائے الہی چاہنے والوں سے معاملہ، غافلوں سے معاملہ، انکار کرنے والوں کا انجام، ماننے والوں کا انجام، نبی کو نصیحت اور تعلق باللہ۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں، یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھائے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں
جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اب کہہ دے تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کو یاد کرنا، رب کی کتاب کو پڑھ کر سنانا، اپنے نفس کو رب کو پکارنے والوں کے ساتھ جمائے رکھنا، ایمان لانا جن سے روکا گیا، دنیا کی زندگی کی زینت چاہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا، خواہش نفس کی پیروی کرنا، حد سے گزرنا، کفر کرنا۔ تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو بدلنے کی کسی میں مجال نہیں، حق رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کسی ایسے شخص کی رفاقت اختیار نہیں کرنی، نہ اطاعت کرنی ہے جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی ہو، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر مطمئن کرنا ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہوں۔ رکوع نمبر 17 ہے جس میں 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، یا تو انسان کے عقیدے کی آزمائش ہوتی ہے، یا مال میں آزمائش ہوتی ہے، یا علم کی آزمائش ہوتی ہے، یا اقتدار کی آزمائش۔ یہ دوسری آزمائش ہے، ٹرائل آف ویلتھ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں باغ والوں کی مثال اور تعلق باللہ۔ مال کی وجہ سے کیسے تکبر آ گیا، اور آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کر دیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائیں، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب کہ اپنے نفس پر وہ ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں۔ اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا۔ چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گر پڑا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا ہو۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جو برحق ہے وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ کرنے والے کام ہے
رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا نفس پر ظلم کرنا، آخرت کا انکار کرنا، برے اعمال پر رب سے بہترین مقام پانے کی امید رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہنا ہے، دنیا میں ملنے والی ہر نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا ہے اور عارضی سمجھنا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، اعلیٰ اقدار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہیں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، حیات دنیا کی مثال ہے، دنیا کا خاتمہ اور اس کے بعد، اور تعلق باللہ ہے، اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا ہو گئیں جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِیدًا۔ اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ کرنے والے کام ہیں باقی رہنے والی نیکیاں کرنا، اور جس سے روکا گیا آخرت کا یقین نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اس دن کی فکر کرنی ہے جب نامہ اعمال سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 19 ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اور ابلیس اطاعت سے نکل گیا، کیا ابلیس کو سرپرست بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کا انجام۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ جس دن وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ جن کاموں سے روکا گیا، شیطان کو دوست بنانا، ظلم کرنا، گمراہ ہونا اور شرک کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے کبھی نہیں نکلنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے، گناہ گاروں کو مہلت کام نہیں دیتی۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ کس چیز نے اطاعت سے روکا؟ تنبیہ اور رسولوں کا کام، تعلق باللہ۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو اس بات سے کسی نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں۔
مگر اس بات میں کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے، اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بےحد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، ہدایت پانا، رب سے بخشش مانگنا، جن سے روکا گیا باطل کے ساتھ جھگڑا کرنا، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات اور تنبیہات کا مذاق اڑانا، نصیحت سے منہ پھیرنا، اپنے برے اعمال کو بھول جانا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب کی نصیحت توجہ سے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مصاحبت اور تعلق باللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام کی جانب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے۔ چنانچہ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان نہیں بھلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں عجیب طرح اپنا راستہ بنایا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے کہا، یعنی سیدنا خضر نے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ کرنے والے کام ہے علم حاصل کرنا، صبر کرنا، استاد کی نافرمانی نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے علم سیکھنے کے لیے صبر کرنا ہے اور استاد کی نافرمانی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ آخری آیات ہیں سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر کشتی میں۔ 2 مین پوائنٹس ہیں کشتی میں شگاف اور اصلاح۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ قال الم قل، اس نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ سیدنا موسیٰ نے غلطی پر معذرت کی۔ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں،
اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے۔ پھر حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا، بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ جن کاموں سے روکا گیا صبر نہ کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ ہر کام کے پورا ہونے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں اور مختلف واقعات پیش آتے جا رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کیسے سیدنا خضر نے ان واقعات کی توجیہ پیش کی، اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے سورہ الکہف میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں کمیوں کو معاف کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرما لیں، ہمیں پختہ علم نصیب کریں، علم کے آداب سیکھنے اور برتنے کی توفیق دیں، اور ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں۔ الہی گناہ گاروں خطا کاروں کو معاف کر دیجئے۔ الہی زندگی میں جو نادانستہ گناہ ہوئے، جو دانستگی میں کیے، الہی ہمیں ان گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو ہماری اولادوں کے سامنے نہ آنے دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہماری اولادوں کو صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، انہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی تیرے حبیب نے کہا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں یتیموں سے مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں انسانوں سے ہمدردی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں زندگی برتنے کا بہترین طریقہ اسلام اور اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگیں، جو مانگنے سے رہ گئیں، سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
الذاكرين